الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 79 تصوف، احیاء العلوم، جلد نمبر 5۔ آج انشاءاللہ تعالی سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے اس کتاب کا، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی لاسٹ اینڈ فائنل گفتگو ہوگی۔ یوں ہماری تصوف کی جو کتاب ہے اللہ کی رحمت سے یہ مکمل ہو جائے گی، اور اس کی جگہ پہ انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر کا لیسن کیا کریں گے۔ یوں سمجھ لیں کہ تفسیر پارٹ 3 کے نام سے 20 لیکچرز انشاءاللہ تعالی ہوں گے۔ وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ قرآن عظیم کے ترجمہ کنز الایمان کا ایک ایک حرف، اسی طرح تفسیر خزائن العرفان کا ایک ایک حرف ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور یہ جو تصوف پڑھتے ہیں، اسی طرح فقہ پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، یہ سب باتیں قرآن میں موجود ہیں، بالکل موجود ہیں، مگر کئی باتیں تفصیلی ہیں اور کئی باتیں اختصار کے ساتھ ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی پڑھنا اللہ کے فضل سے ہمیں قرآن فہمی کا بہتر ذریعہ مطلب فراہم ہوتا ہے، اور ہم بہتر طریقے سے قرآن پاک کو سمجھ پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع دے، اور ہم سب کو مطلب عالم با عمل بنائے، محض اپنے فضل و کرم سے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے بہت آسان ہے، بالکل مطلب عام فہم ہے، پھر بھی اس کی چند باتیں انشاءاللہ تعالی میں گوش گزار کرتا ہوں۔ موت اور اس کے بعد کا بیان۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے موت کے ذریعے متکبرین کی گردنوں کو توڑا اور بادشاہوں کی شان و شوکت اور امیدوں کو خاک میں ملایا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دل موت کے ذکر سے ہمیشہ بھاگتے رہے، یہاں تک کہ موت کا سچا پروانہ آیا جس نے انہیں قبر کے گھڑے میں پھینک دیا۔ پس وہ محلات سے قبروں کی طرف پھیر دیے گئے اور پر رونق کمروں سے اٹھا کر اندھیرے گھڑوں میں ڈال دیے گئے، کنیزوں اور غلاموں کے جھرمٹ سے نکال کر کیڑوں مکوڑوں کے سامنے پھینک دیے گئے، خاندانی گہما گہمی سے دھکیل کر تنہائی کی وحشتوں کا شکار کر دیے گئے، اور نرم بستروں سے اٹھا کر ہلاکت خیز اکھاڑوں میں پھینک دیے گئے۔ غور کرو، کیا یہ لوگ مضبوط قلعوں اور طاقت کے بل بوتے پر موت سے بچ سکے؟ کیا اس سے بچنے کے لیے کوئی پردہ یا آڑ بنا سکے؟ غور کرو، کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کسی کی آہٹ سنائی دیتی ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو غلبہ اور بلندی میں یکتا ہے، وہی ذات ہمیشہ رہنے کا حق رکھتی ہے۔ اسی نے ہر قسم کی مخلوق کے لیے فنا کا حکم لکھ کر اسے حقیر کیا، پھر موت کو پرہیزگاروں کے لیے چھٹکارا بنایا اور اپنی ملاقات کا وعدہ ٹھہرایا، جبکہ قبر کو بدبختوں کے لیے فیصلے اور حکم کے دن تک تنگ و تاریک قید خانہ بنا دیا۔ کیونکہ اسی کی جانب سے ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے تو سخت سے سخت پکڑ بھی ہے۔ زمینوں آسمانوں میں اسی کا شکر ہے، اور دنیا و آخرت میں ثنا بھی اسی کی ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ روشن نشانیوں اور نمایاں معجزات والے ہیں، اور آپ کی آل و صحاب پر بھی خوب درود و سلام ہو۔ موت جس کا اکھاڑا ہو، مٹی جس کا بچھونا ہو، کیڑے جس کے ساتھی ہوں، منکر نکیر جن کے ہم نشین ہوں، نیز قبر جس کا ٹھکانہ ہو، زمین کا گھڑا جس کا مسکن ہو، قیامت جس کے وعدہ کی جگہ ہو، اور جنت یا دوزخ جس کا مقام ہو،
اسے صرف موت کی فکر ہونی چاہیے، اسی کی یاد ہو، اسی کی تیاری ہو، اسی کے لیے کوششیں ہوں، اسی کی امنگ ہو اور اسی کی جانب مائل ہو، نیز اسی کو اہمیت دے، اسی کی طرف بڑھے، اسی کا انتظار کرے، بلکہ مناسب یہی ہے کہ اپنے آپ کو مردہ اور قبر والوں میں شمار کرے، کیونکہ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے اور نہ آنے والی بعید ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے، عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو فرما بردار بنائے اور موت کے بعد کام آنے والے عمل کرے۔ کسی بھی چیز کی تیاری اس وقت آسان ہو جاتی ہے جبکہ دل میں بار بار اس کا خیال آتا رہے، اور بار بار خیال اسی وقت آتا ہے جبکہ یاد دلانے والی چیزوں کو یاد رکھا جائے اور احساس دلانے والی چیزوں کی جانب توجہ رہے۔ ہماری گفتگو کا موضوع موت اور اس سے متعلق باتیں، آخرت و قیامت اور جنت و دوزخ کے معاملات ہیں، نیز وہ باتیں ہیں جن کی بار بار یاد دہانی بندے کے لیے ضروری ہے اور جن میں سوچ بچار کرنا قبر و آخرت کی تیاری کا جذبہ بیدار کرتا ہے، کیونکہ موت کے بعد کا سفر قریب آ چکا ہے، حالانکہ زندگی بہت کم باقی ہے اور مخلوق اس سے غافل ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 1 ہے غالباً، جی، ترجمہ کنز الایمان، لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہم موت سے متعلق گفتگو کو 2 حصوں میں ذکر کریں گے۔ پہلا حصہ ہے موت کے پہلے سے سور پھونکنے تک کا بیان۔ اس حصہ میں موت سے پہلے سے لے کر سور پھونکنے جانے کی باتیں ہوں گی، جنہیں 8 ابواب میں بیان کیا جائے گا۔ موت کو یاد کرنے کی فضیلت، اس میں رغبت کا بیان، لمبی اور چھوٹی امیدوں کے بارے میں، موت کی شدت و سختی اور اس وقت کے مستحب معاملات کے بارے میں، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی آخری لمحات کے بارے میں، خلفاء، امراء اور نیکوکاروں کی آخری کلمات کے بارے میں، جنازوں اور قبرستانوں سے متعلق اولیاء اللہ کی اقوال اور قبروں کی زیارت کے بارے میں، موت کی حقیقت اور مردے کو قبر میں رکھنے سے سور پھونکے جانے تک کے معاملات کے بارے میں، اور خواب میں مردوں کے دکھائے جانے والے حالات و واقعات کے بارے میں۔ تو یوں امام غزالی رحمہ اللہ نے اس چیز کو مطلب بالتفصیل پھر لکھا ہے، جن میں سے چند باتیں انشاءاللہ تعالی حصول برکت کے لیے میں پڑھتا جاؤں گا۔ تو قرآن پاک نے بھی مطلب بار بار جنت کا، دوزخ کا ذکر کیا ہے، موت کی تیاری کا درس دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں بھی موت کی تیاری کے حوالے سے بہت زیادہ ارشادات موجود ہے۔ اسی طرح بزرگان دین کے بھی اقوال ہیں موت کو یاد کرنے کے حوالے سے۔ پہلی دوسری فصل میں یہی باتیں بیان ہیں۔ تیسری فصل میں موت کو یاد کرنے کی اہمیت پہ مزید زور دیا گیا ہے۔ باب نمبر 2 میں چھوٹی امید باندھنے کی فضیلت۔ پہلا فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عبداللہ بن عمر سے فرمایا، جب تم صبح کرو تو تمہارے دل میں شام کا خیال نہ آئے، اور جب شام کرو تو صبح کی امید نہ رکھو، اور اپنی تندرستی سے بیماری کے لیے اور زندگی سے موت کے لیے کچھ توشہ لے لو۔ اے عبداللہ، تم نہیں جانتے کہ کل کس نام سے پکارے جاؤ گے۔ اللہ اللہ، کل ہمیں کوئی جناب محترم کہہ کر پکارے گا یا مرحوم کہہ کر پکارے گا۔ تو اس میں پھر اسی طرح کے اقوال امام غزالی لائے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب بن حکیم علیہ رحمۃ اللہ المبین فرماتے ہیں،
میں موت کے لیے 30 سال سے تیاری کر رہا ہوں، اگر وہ آ جائے تو اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں کروں گا جتنی تاخیر کوئی چیز آگے پیچھے کرنے میں ہوتی ہے۔ سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے کوفہ کی مسجد میں ایک بزرگ کو جو کہتے ہوئے سنا کہ میں اس مسجد میں موت کا 30 سال سے انتظار کر رہا ہوں، جب وہ میرے پاس آئے گی تو میں اس سے کسی بات کی التجا کروں گا، نہ ہی کسی بات سے روکوں گا، کیونکہ مجھ پر کسی کا کوئی حق باقی ہے، نہ کسی پر میرا کچھ باقی ہے۔ یعنی کہ بالکل تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یوں مطلب ہر وقت بندے کو موت کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ جیسے ہم بناتے ہیں نا، ہمارا ہفتے کا جو اسکیجول ہے، سال کا جو شیڈول ہے، تو موت کو پہلے رکھیں کہ اس دوران موت آ جائے تو پھر ہماری پلاننگ کا کیا بنے گا۔ اب موت کی تیاری یہی ہے کہ جو فرائض و واجبات ادا ان پہ توجہ رکھے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، یہی موت کی تیاری ہے۔ لمبی امیدوں کے اسباب اور بچنے کا طریقہ، تو لمبی امیدوں سے بچنے کا ایک ذریعہ موت کو یاد کرنا بھی ہے۔ غفلت سے بچنے کے لیے بھی موت کو یاد کیا جائے۔ لمبی اور چھوٹی امیدوں کے اعتبار سے لوگوں کے مختلف طبقات ہیں۔ ایک طبقہ جو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے، دوسرا طبقہ ہے جو بڑھاپے تک زندہ رہنا چاہتا ہے، تیسرا طبقہ جو صرف 1 سال تک زندہ رہنے کی امید باندھتا ہے، نہ اسے آگے کی فکر کرتا نہ آئندہ سال کی، چوتھا طبقہ وہ ہے جو موسم گرما یا سرما تک زندگی کی امید لگائے رہتا ہے، پانچواں طبقہ وہ جو 1 دن اور 1 رات تک زندہ رہنے کی امید رکھتا ہے، چھٹا طبقہ وہ ہے جو 1 گھنٹہ سے زیادہ رہنے کی امید نہ رکھتا ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم صبح کرو تو دل میں شام کا خیال نہ آئے، اور جب شام کرو تو صبح کا خیال نہ آئے۔ ساتواں طبقہ ہے جو کچھ دیر بھی زندہ رہنے کی امید نہ رکھتا ہو۔ فرمان مصطفیٰ ہے، پانی پر قادر ہونے کے باوجود بغیر کسی تاخیر کے تیمم کر لیا کرتے، اور فرماتے میں پانی تک پہنچنے کی از خود امید نہیں رکھتا۔ آٹھواں طبقہ وہ طبقہ جو ہر پل اپنی آنکھوں کے سامنے موت کو دیکھتا ہے، گویا یوں انتظار کرتا ہے کہ موت آ چکی ہے۔ امید لمبی یا چھوٹی ہونے کی پہچان، چھوٹی امید کی پہچان یوں ہوتی ہے کہ بندہ عمل کرنے میں جلدی کرے، لہذا جو انسان یوں دعویٰ کرے کہ اس کی امید چھوٹی ہے تو اس کی اعمال کی جانب دیکھ کر اس کا جھوٹا ہونا یا سچا ہونا ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بعض اوقات اتنے زیادہ اسباب جمع کر لیتا ہے کہ سال بعد تک دوبارہ ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ لمبی امید نہیں تو کیا ہے؟ تو اس پہ پھر مختلف انداز سے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ہماری اصلاح فرمائی ہے۔ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے موت اور موت کے حوالے سے بڑے زبردست بیانات ہیں۔ شروع میں بیانات تو ہوتے ہی موت کے موضوع تھے۔ جب بھی ہفتہ وار اجتماع میں جانا نا، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، ویران محل، بس وہ ایک کلام بھی چلتا تھا نا، وہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، بہت اہم چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بندے کو آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کو عمل کا بھی جذبہ ملتا ہے، گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ تو اس لیے میں پہلے بھی غالباً عرض کر چکا ہوں کہ جتنے بھی عالم کورس کے اسٹوڈنٹس ہیں، مرد حضرات کو مردوں کے اجتماع میں، خواتین کو خواتین کے اجتماع میں ہر ہفتے جانا چاہیے، یعنی تلاوت شروع ہونے سے پہلے پہنچ جائیں، اور جو آخر میں صلاۃ والسلام ہوتا ہے وہاں تک کم از کم رہیں۔ پوری رات رکنا اور اشراق چاشت پڑھ کر آنا، اس کی میں آپ کو ترغیب نہیں دے رہا، وہ کرے تو بہت اچھی بات ہے، مگر صرف اتنا ضرور کر لیں، یعنی مرد ہے گھر کے مردوں کو، لڑکوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو لے کر جائے، خواتین اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، جو بھی گھر میں جتنی خواتین جا سکتی ہیں اجتماع میں، سب کو لے کر جائیں،
تو یہ ویکلی طور پہ ایسی آپ کی مطلب تربیت ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، جو آپ نے عالم کورس میں سیکھا ہے، سمجھا ہے، اس کی بہترین دہرائی ہوتی رہے گی، کیونکہ ہر ہفتے کا جو بیان ہوتا ہے ابھی تو مرکز کی طرف سے لکھے آتے ہیں، وہی پڑھنے ہوتے ہیں غالباً، تو وہ ایک ترکیب سے ہوتے ہیں، سلسلہ وار ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں مدنی موسم کے حساب سے ہوتے ہیں، تو بہت موٹیویشنل ہوتے ہیں، بندے کو پتہ ہوتا ہے اسلامی لحاظ سے اس ہفتے اس مہینے میں نے کیا کرنا ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں، آنے والے ماہ میں کیا کرنا ہے، رمضان آ رہا ہے تو کیا کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی مطلب مجلس ہے، محفل ہے اجتماع پاک، اللہ پاک اس میں بھی ہم سب کو باقاعدگی سے شرکت کی توفیق دے، آمین۔ آگے موت کی سختیاں اور نزا کے وقت کی اعمال کے حوالے سے مطلب گفتگو ہے، تو اس کو پھر مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ توبہ کب تک مقبول ہے، اس کے حوالے سے حدیث پاک ہے، بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک گلے میں دم نہ اٹک جائے۔ موت کی شدت کے حوالے سے ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بیماروں کی عیادت بہت زیادہ کیا کرتے اور پوچھتے تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ جب ان کا آخری وقت آیا تو کسی نے پوچھا آپ موت کو کیسا پاتے ہیں؟ فرمایا گویا آسمانوں کو زمین سے ملا دیا گیا ہے اور میری روح سوئی برابر سوراخ سے نکل رہی ہے، یعنی کہ بہت سختی ہوتی ہے اور ہر ایک کا معاملہ مطلب الگ ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری، روایت میں ہے کہ آقائے دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت ان کے پاس ایک پانی کا برتن رکھا تھا جس میں آپ اپنا ہاتھ داخل فرماتے اور پھر چہرہ مبارکہ پر پھیر لیتے اور یہ دعا مانگتے یا اللہ مجھ پر موت کی سختیاں آسان فرما۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی آہ بابا جان آپ کس قدر بے چین ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا آج کے بعد تمہارے والد پر کوئی بے چینی نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ مطلب نزعہ کے معاملات ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں، اللہ پاک ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو اس کے لیے بھی مطلب وہی بات کہ بندے کو دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کو بھی ستھرا رکھنا چاہیے کہ کیا پتہ کس کام کے دوران ہی موت آ جائے، تو اچھی موت کی بھی دعا کرنی چاہیے، بری موت سے، عبرت والی موت سے بچنا اور اس کی دعا کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور موت ایسی ہو کہ رشک والی موت ہو۔ تیسری فصل اس کے بعد موت کے وقت کی حسرت کا زبان حال سے بیان، موت کا فرشتہ کون ہے، ملک الموت کے پاس مرنے والوں کے نام، تو یہ باتیں مطلب اس فصل میں بیان کی جا رہی ہیں۔ آگے باب نمبر 4 ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی حیات طیبہ کے آخری لمحات کا بیان ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتاب میں ہم نے یہ مطلب باتیں تقریباً نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے پڑھی تھیں، سنی تھیں۔ جو اسٹوڈنٹس نئے ہیں وہ بے فکر رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ جب لیکچر 1 سے شروع کریں گے سیرت تو وہ کتاب بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایوری فرائیڈے پڑھنے سننے کی سعادت ملتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے مختلف اقوال اور احوال ذکر فرمائے گئے ہیں۔ چونکہ ماہ صدیق اکبر بھی ہے تو ایک وصیت آپ کی میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے اور عرض گزار ہوئے اے ابو بکر ہمیں کچھ وصیت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل تم پر دنیا کشادہ فرما دے گا، تم اس میں سے بقدر ضرورت ہی لینا۔ یہ جان لو کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم میں آ جاتا ہے، لہٰذا تم اس کے ذمہ
ذمہ کو مت توڑنا ورنہ وہ تمہیں اوندے منہ آگ میں ڈال دے گا۔ تو یوں پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوال مطلب لکھے گئے۔ پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر کس طرح قاتلانہ حملہ ہوا، یہ واقعہ بھی آپ نے اکثر مطلب سنا ہوگا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح لوگوں نے مدینہ پاک میں محاصرہ کر کے شہید کیا تھا، اس کا بیان۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ابن ملجم نے کیا تھا، تو اس کا بیان مطلب یہاں پر موجود ہے۔ باب نمبر 5 میں خلفاء عمرہ صالحین کی آخری کلمات لکھے گئے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے، آپ نے فرمایا، اے کاش میں وادی طوا میں رہنے والا ایک قریشی ہوتا اور اس خلافت سے میرا کوئی تعلق نہ ہوتا۔ تو یہ آپ کی فکر آخرت تھی، عاجزی تھی۔ حالانکہ آپ نے جو زمانہ خلافت پایا ماشاءاللہ بہت مسلمان خوشحال تھے، بہت اچھی تدبیر سے آپ نے حکومت فرمائی تھی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصیت، کسی نے آپ سے عرض کی امیر المومنین کچھ وصیت کر دیجیے۔ ارشاد فرمایا، میں تمہیں موت کے معاملہ سے ڈراتا ہوں کہ تمہیں یہ معاملہ ضرور آ کر رہے گا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی فکر اور سوچ ہوتی تھی۔ مشہور خلیفہ ہارون الرشید کے آخری کلمات کیا تھے؟ آخری وقت میں مختلف کفنوں میں سے ایک کفن چھانٹا، پھر اس کی طرف دیکھا اور آیت مبارکہ پڑھی، جس کا ترجمہ ہے، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا۔ یہ پورے مسلم ورلڈ کے خلیفہ تھے ہارون الرشید، اور ہماری مطلب تربیت کے لیے، نصیحت کے لیے بتا رہے تھے کہ سارا زور جاتا رہا، بس کچھ کام نہیں آیا۔ مطلب یہ ساری رنگینیاں ایک دن ختم ہو جانی ہے، یہ طاقت شہرت ختم ہو جانی ہے، ہار جیسے کہتے ہیں نا کمال کو زوال ہے۔ تو بندے کو آخرت کی فکر رکھنی چاہیے۔ وقت نزعہ بزرگان دین کی اقوال، یہ مطلب مختلف انداز سے پھر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ پر بوقت وفات غشی طاری ہو گئی، جب افاقہ ہوا تو آنکھیں کھول لیں اور ارشاد فرمایا، ہائے افسوس، سفر کتنا طویل ہے اور زادِ راہ کتنا قلیل ہے۔ تو یہ بزرگوں کی عاجزی تھی، عمل بھی کرتے تھے، گناہوں سے بھی بچتے تھے، پھر بھی ڈرتے تھے۔ اور ہم کتنے مطلب نکمے بے باک ہیں، نہ زادِ راہ ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، اور بس تھوڑے سے اعمال پہ مطلب پھولے نہیں سماتے۔ جنازوں اور قبروں سے متعلق اقوال بزرگان دین، جنازوں کے متعلق عارفین کا کلام، جنازے میں شرکت، احوال قبر کے بارے میں مختلف باتیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی، آپ نے قبروں کے پڑوس میں کیوں سکونت اختیار کر رکھی ہے؟ ارشاد فرمایا، میں انہیں بہترین اور سچا پڑوسی پاتا ہوں، اپنی زبانیں روکے رکھتے ہیں اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبر کی پکار، سیدنا مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد فرماتے ہیں، قبر ابن آدم سے مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں۔ یہ تو میں نے تیرے لیے تیار کر رکھا ہے، تو نے میرے لیے کیا تیاری کی ہے؟ مفلسی کا دن، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اپنی مفلسی کے دن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ وہ دن ہے جس دن مجھے قبر میں رکھا جائے گا، خالی ہاتھ، کچھ پلے نہیں ہوگا بندے کے جب قبر میں جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر مفلس کون ہو سکتا ہے؟ پھر مختلف اشعار ہیں
جن کا ترجمہ بھی لکھا گیا ہے۔ تو اسی طرح ہماری زبانوں میں بھی قبر کی تیاری کے حوالے سے مختلف کلام رائج ہیں، جیسے وہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، تو ان کو بھی سننا انشاءاللہ تعالی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اولاد کی موت کے متعلق مختلف اقوال، کسی کی وفات پر کیا سوچ ہونی چاہیے، اس کو پھر مختلف انداز سے یہاں پر لکھا گیا ہے۔ سیدنا زید بن اسلم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم بیان کرتے ہیں، سیدنا داؤد علیہ السلام کے بیٹے کی وفات ہوئی تو آپ کو شدید غم لاحق ہوا، آپ سے پوچھا گیا آپ کے نزدیک بچے کی کیا حیثیت تھی؟ ارشاد فرمایا زمین بھر سونے کی حیثیت رکھتا تھا۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ کو آخرت میں اسی قدر اجر ملے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کو نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جتنی بڑی آزمائش اور پریشانی سے بندہ گزرتا ہے، آخرت میں اتنے ہی زیادہ اس کو انعامات دیے جاتے ہیں۔ مگر ہم اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ زیارت قبور، دعائے میت اور ان سے متعلقہ امور ہیں، چوتھی فصل ہے۔ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس پہ مطلب نبی پاک علیہ السلام کے فرامین مراد مطلب لکھے گئے ہیں۔ ایک فرمان عالی شان ہے، جو شخص ہر جمعہ کو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے اور اسے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اس کے مطلب مختلف انداز سے پھر یہاں پر ترغیب دلائی گئی ہے۔ قبر والوں کو اصال ثواب کے حوالے سے لکھا ہے، سیدنا ابو بکر احمد بن محمد مروزی علیہ رحمۃ اللہ القوی بیان کرتے ہیں، میں نے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو سورہ فاتحہ، معوذتین اور سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب قبر والوں کو اصال کرو، کیونکہ ثواب ان تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اصال ثواب بھی کرنا چاہیے، دعائے مغفرت بھی جاری رکھنی چاہیے۔ باب نمبر 7 ہے موت کی حقیقت اور سور پھونکنے تک پیش آنے والی چیزوں کا بیان۔ موت کے متعلق مختلف نظریات۔ دنیا پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، مردے سنتے ہیں، یہ مطلب اس میں مختلف روایات ہیں۔ اسی لیے جب ہم قبرستان جاتے تو ہمیں مردوں کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اگر وہ سنتے نہیں ہیں تو پھر ہمیں اسلام کا کیوں حکم دیا گیا؟ تو یہ ایک حقیقت ہے، بالکل سنتے ہیں۔ اور ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہی شان ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کیا ہی شان ہے کہ آپ کے قبر پر مقرر فرشتے کی یہ شان ہے کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے، کہیں بھی دنیا میں پڑھتا ہے، تو اس کا نام اور اس کے والد کا نام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ فرشتہ پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ کو درود پاک کا تحفہ بھیجا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو جب ایک فرشتے کی یہ شان ہو سکتی ہے جو کہ آپ کا دربار کا خادم ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کی شان رفیع کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ یہ بھی شرط ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ یقیناً یہی ایمان کی جان ہے۔ تقریباً ہم نے 150 صفحات کی یوں سمجھ لیں کہ زیارت کر لی ہے۔ باب نمبر 8 بھی انشاءاللہ تعالی مکمل کر کے آج کے لیکچر کو انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے۔ خواب میں مردوں کی حالات دیکھنا۔
اس کے حوالے سے ہے یہ باب۔ تو خوابوں کے حوالے سے میں عرض کر دوں، مختصر یہ ہے کہ خواب کی تعبیر جاننا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اور کسی سے پوچھنا یہ ہم پر واجب نہیں کیا گیا۔ تو خواب دو طرح کے ہوں گے، جو آپ کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا۔ اچھا لگے اللہ کا شکر ادا کریں، برا لگے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمارے ساتھ خیر والا معاملہ ہو، ٹھیک؟ جتنا ممکن ہو اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، یعنی کہ جتنے پیسے ممکن ہیں کسی غریب کو دے دیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور جو خواب آپ نے دیکھا اس کی وجہ سے بلا آنے ہی والی ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پہ بس توکل رکھیں اور ذہن یہ بنا لیں کہ دعا یہی ہے کہ اللہ پاک مجھے دنیا آخرت کی بھلائیاں دے، مگر اگر میرے ساتھ کچھ برا ہوا تو میں صبر کروں گا۔ یعنی کہ پہلے سے ہی سوچ لیا جائے کہ مجھے کوئی بھی بری سے بری خبر کسی وقت بھی آ سکتی ہے، یوں بندہ مینٹلی طور پہ پریپیئر ہوتا ہے۔ یعنی کہ جس طرح میری موت کسی وقت ہو سکتی ہے، میرے کسی عزیز کی موت بھی کسی وقت ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے نا۔ یعنی کہ ایسے ہوتے ہیں جان سے پیارے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، بیوی یا شوہر ہے، تو کچھ بھی خبر کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے، کیا مسلم، کیا غیر مسلم، کیا چھوٹے، کیا بڑے، کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یوں مینٹلی بھی تیار ہو تاکہ بندہ اچانک سن کر کوئی معاذ اللہ زبان سے کلمہ کفر نہ بک دے، ایسا کلمہ نہ بک دے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اسی طرح آپ کے جو معاملات ہیں، کہیں شادی کی ہے، کرنی ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی کاروباری ڈیل ہے، یا کوئی ایسی معاملات ہیں، تو محض خوابوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اس بندے کو دیکھیں، اگر اس کا عمل ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بندہ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ پر توکل کریں، اس کے ساتھ معاملہ جاری رکھیں۔ تو یوں مطلب بعض لوگ ہوتے ہیں خوابوں کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ تعبیر الرؤیا کے نام سے حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اردو ترجمے بھی اس کی مل جاتے ہیں۔ آپ میں سے جو چاہیں کہ خوابوں کی تعبیریں اور خوابوں کے حوالے سے کچھ معلومات ہو جائے کہ خواب میں کیا دیکھیں تو کیا مطلب ہو سکتا ہے، تو وہ اس کتاب کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعبیر الرؤیا، یہ کتاب خوابوں کی تعبیروں کے حوالے سے بڑی مستند کتاب ہے۔ تو یہ باب بھی اللہ کی رحمت سے مکمل ہوا، یعنی کہ پہلا حصہ ہماری گفتگو کا موت کے حوالے سے وہ مکمل ہوا، سور پھونکنے تک کے معاملات کے حوالے سے۔ دوسرا حصہ جو ہے سور پھونکنے سے جنت یا دوزخ میں داخلے تک کا بیان، یہ انشاءاللہ تعالی اسی طرح جس طرح آج ہم نے کیا ہے اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے، سنیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔